بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پہلی آیت میں مخاطب کیا گیا صاحب ایمان لوگوں کو، اے ایمان والو اوفو پورا کرو تم بالعقود اپنے عہد کو، اپنے وعدوں کو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، تمہارے لیے ہر قسم کے چار پائے یعنی کہ چار ٹانگوں والے جو جانور ہیں چوپائے، وہ جانور حلال کیے گئے ہیں ما سوائے ان کے کہ جن کا حکم تم پر آئندہ تلاوت کیا جائے گا، غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن تم حالت احرام میں شکار کو حلال مت سمجھنا۔ یہاں تک دو حکم بیان کیے، ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ آیت کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو اوفو بالعقود، اپنے وعدے پورے کرو۔ اب جو وعدہ ہے یہ تین طرح کا ہے، ایمان والے کا وعدہ تین طرح کا وعدہ ہوتا ہے جو وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ ایک وعدہ وہ ہے جو بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہے، ایک وہ وعدہ ہے جو انسان اور خالق کے درمیان ہے، عابد اور معبود کے درمیان ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان، ایک وعدہ وہ ہے۔ دوسرا وعدہ جو بندے کا اپنے نفس کے ساتھ وعدہ ہے، بندہ اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے۔ تیسرا وعدہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ وعدہ، تین وعدے ہو گئے۔ ایک خدا کے ساتھ وعدہ، مطلب جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گویا ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے، تیرے سوا کسی کو معبود نہیں ٹھہرائیں گے، تو جو حکم دے گا تیری اطاعت کریں گے۔ وہ حکم وہی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی جس کا تو حکم دے گا ہم وہ کریں گے، جس سے تو روکے گا ہم وہ نہیں کریں گے۔ یہ وعدہ ہے بندے کا اللہ کے ساتھ۔ تو جب ہم کوئی بھی نافرمانی اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں، گناہ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ وعدہ خلافی کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ہم تیری بندگی کریں گے، تیری اطاعت کریں گے۔ وہ اطاعت کرنے کا جو ہم نے عزم کیا ہوا ہے، اللہ سے وعدہ کیا، اور یہ وعدہ ہم عالم ارواح میں بھی کر چکے۔ جب اس نے پوچھا الست بربکم، تمہارا رب کون ہے، اس کا مطلب لائق سجدہ کون ہے، معبود کون ہے، کس کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے، تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ نے یہ پوچھا تھا سوالیہ انداز میں، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے، ہم نے، آپ نے، ہم نے، سب نے یہ کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ وعدہ تو ہم کر چکے ہیں۔ ایک وعدہ وہ ہے جس کی اللہ رب العزت نے یہاں یاد دہانی کی کروائی کہ وعدہ پورا کرو۔ دوسرا وعدہ بندے کا اپنے آپ کے ساتھ ہے، مثلا کہ انسان کوئی بعض دفعہ منت مانتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کروں گا، اتنے روزے رکھوں گا۔ یہ بھی ایک وعدہ ہے، منت، وہ وعدہ بھی پورا کرنا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، رکیں گے۔ یہ بھی ایک وعدہ ہے جو ہم نے اپنے نفس کے ساتھ کیا کہ آئندہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کرنا، یہ بھی ایک وعدہ ہے، اور یہ اپنے آپ کے ساتھ ہم وعدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری وعدے کی قسم، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ وعدہ۔ یہ جو اوپر دو وعدے بیان کیے، بندے کا اللہ کے ساتھ اور بندے کا اپنے نفس کے ساتھ، یہ دو وعدے اگر ان کی وعدہ شکنی معمولی ہے تو یہ قابل معافی ہیں، مطلب کوتاہی ہو رہی ہے نماز میں، قابل معافی ہے۔ اور بندہ اپنے نفس کے ساتھ اس نے یہ عزم کیا فلاں گناہ نہیں کروں گا، پھر بھی نفس تھا، آخر تو ٹھہرا نفس، بھٹک گیا، یہ بھی قابل معافی ہے۔ لیکن یہ جو ایک انسان کا وعدہ دوسرے انسان کے ساتھ ہے، یہ قابل معافی نہیں ہے۔
اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ اسی وعدے کے متعلق قرآن نے آگے کہا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ جب کسی کے ساتھ وعدہ کرو تو وہ پورا کرو کہ اللہ تمہارے وعدے کے متعلق سوال کرے گا، اپنی بارگاہ میں کھڑا ہو کے بتاؤ بھئی یہ وعدہ کیا تھا میرے بندوں کے ساتھ، کیوں نہیں پورا کیا؟ اسے ہم معمولی سمجھتے ہیں نا، عام مطلب کہ ایک دفعہ تسلی دینے کے لیے جیسے ہمارے سیاستدان کرتے ہیں، ٹال دیتے ہیں۔ مطلب ہمارے سیاستدان آتے ہیں، وہ مطلب کھڑے ہوتے ہیں اسٹیج پہ اور کہتے ہیں کہ میں جب آ گیا تو 8 دن کے بعد یہ پیرس بن جائے گا، یہاں کی سڑکیں یہ ہوں گی وہ ہوں گی۔ مطلب اس وعدے کی اہمیت کا نہیں نا اندازہ، بس وہ سبز باغ دکھلانے ہوتے ہیں، وہ دکھا دیتا ہے۔ یہاں ایک ضمن میں ایک بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے کے میں آگے نکلتا ہوں۔ کسی بادشاہ کے پاس ایک گویہ آ گیا، تو وہ گویہ جو گانے والا اس نے بڑے خوبصورت انداز میں گایا، تو بادشاہ نے کہا جی اس کو اشرفیاں دے دو۔ پھر وہ مزید زور و شور سے دل لگی سے گانا شروع ہو گیا کہ انعام کی بارش ہو رہی ہے، تو بادشاہ نے کہا اس کے نام 10 مربع زمین لگا دو، یہ اس کے نام لگا دو، فلاں اس کے نام لگا دو۔ بڑا خوش ہوا، گا کے گھر چلا گیا اچھلتا کودتا۔ تو بیوی نے پوچھا کہ خیریت ہے، بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا انعامات کی بارش ہو گئی، بادشاہ نے انعام کی بھرمار کر دی ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں گاتا رہا، بادشاہ کو اتنا پسند آیا، وہ اعلان ہی کرتا گیا، کبھی کہتا تھا اس کو 1000 اشرفی دے دو، کبھی کہتا تھا وہ فلاں محل اس کو دے دو، کبھی کہتا تھا اتنے مربع زمین دے دو، اتنا سب کچھ ایک گانے سے مجھے مل گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ 1 دن گزرا، 2 دن، 4 دن، 10 دن گزرے، اور بیوی نے کہا جاؤ لو اپنے انعامات، اپنے ہینڈ اوور کرو، حوالے کرو، اپنے قبضے میں لو۔ تو وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، تو اسے کوئی دربار میں آنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی میرے انعامات ہیں، بادشاہ نے اعلان کیے تھے، تو مجھے 1 دفعہ تو ملنے دو۔ لڑ جھگڑ کے دربار میں داخل ہوا، تو آ کے اس نے کہا بادشاہ سلامت، وہ میرے انعامات۔ اس نے کہا کون سے انعامات؟ کیڑے انعام؟ کہتے جو آپ اعلان کرتے رہے کہ یہ بھی اسے دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، وہ کدھر ہیں؟ دیں مجھے۔ اس نے کہا دیکھو میاں بات یہ ہے، تم گاتے رہے، ہمارے کان خوش کرتے رہے، ہم بھی اعلان کرتے رہے، تمہارے کان خوش کرتے رہے، تم نے ہمارے کان خوش کیے، ہم نے تمہارے کان خوش کر دیے، لینے دینے کی بات چھوڑو اور جاؤ۔ یہ اگرچہ یہ ایک اسے لطیفہ ہی کہہ لیں، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ معاشرے کی تلخ حقیقت ہے، یوں ہی کیا جاتا ہے۔ تو یہ وعدے کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھا جائے، یا تو کسی کو سبز باغ نہ دکھائے جائے، اور اگر دکھا دیے ہیں پھر اس کے اوپر پورا اترا جائے کہ اس کے متعلق اللہ رب العزت پوچھ کر۔ یہ انسانوں کے ساتھ، یہ کسی مسلمان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی مشرک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کافر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے فرمائے، پھر ان کے اوپر عمل بھی کیا۔ نصرانیوں کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا، ایسے ہی میثاق مدینہ یہودیوں کے ساتھ تھا، صلح حدیبیہ والا یہ مشرکین مکہ کے ساتھ تھا۔ کافروں کے ساتھ بھی وعدے کیے، وہ بھی پورے کر کے آپ نے دکھائے ہیں، ان کے اوپر بھی عمل پیرا ہوئے۔ اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے، اس میں کہا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے چھپائے جانور حلال کیے، یعنی کہ جن کی 4 ٹانگیں ہیں وہ سارے حلال کیے۔ پھر کہا کہ وہ جن کی حرمت یعنی کہ جن کا حرام ہونا ہم آگے بیان کریں گے، ان کے علاوہ سارے حلال ہیں۔ یعنی روئے زمین کے تمام جانور جن کی 4 ٹانگیں ہیں ان کے متعلق کہا یہ سارے حلال ہیں، سوائے، قید بھی لگائی، سوائے ان کے جن کا آگے ہم ذکر کریں گے، وہ آگے آ رہے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے پھر ایک ایک کر کے کہا کہ یہ والے حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو، ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو،
ولل ہدیہ ولل قلائد، نہ کعبے میں بھیجی ہوئی قربانیوں کی، نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں، آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور نہ ان لوگوں کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے مسجد حرام کا قصد کرنے والے ہوں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔ پچھلی آیت میں کہا کہ جب آپ حالت احرام میں ہیں تو آپ نے شکار نہیں کرنا، حج کے لیے احرام باندھا ہوا ہے یا عمرے کے لیے احرام باندھا ہوا ہے تو حالت احرام میں شکار نہیں کیا جا سکتا کسی بھی جاندار کا، جب کہ وہ موذی نہ ہو۔ کوئی چیز مارنے کے لیے آپ کے اوپر حملہ آوری ہو گئی، کوئی سانپ ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مار دے گا، تو اس طرح کی موذی چیز کو مارا جا سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی دم لازم نہیں، ورنہ دم بھی لازم ہوتا ہے، یعنی کہ کفارہ کہہ لیں عام لفظوں میں، اس کا ادا کرنا پڑتا ہے اگر کسی جاندار کو مار دیا جائے، وہ حلال ہو یا حرام، اس کا مارنا جائز نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ اس آیت میں کہ جب احرام کھول دو تو پھر تمہارے لیے جائز ہے کہ تم شکار کرو۔ اس سے پہلے یہ کہا اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ حرمت والے مہینے کون سے؟ محرم تھے، اور رمضان المبارک کا تھا، ذی القعدہ، ذی الحج اور رجب تھا غالباً، اس کو دور جاہلیت میں یہ حرمت والے مہینے سمجھا جاتا تھا۔ کہا کہ ان حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہیں کرنی، یعنی ان میں کوئی جنگ و جدل نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ان مہینوں کو پرامن گزارنا ہے۔ اور نہ کعبے میں بھیجی ہوئی قربانیوں کی، یعنی جو قربانیاں لوگ بھیجتے ہیں کعبے میں قربانی کے لیے ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی، جن جانوروں کے گلوں میں قربانی کا پٹا ہو علامت کے طور پہ ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی۔ یہ جو لوگ حج میں نہیں جا سکتے تھے وہ اپنی قربانی بیچ دیتے تھے کہ قربانی جو ہے وہ بیت اللہ شریف میں منا میں جا کے اس کی قربانی کر دی جائے، تو اس قربانی کے جانور کے گلے میں ایک درخت کی چھال، چھلتر جسے کہا جاتا ہے، وہ باندھی ہوتی تھی، جس سے پتہ یہ چلتا تھا کہ یہ قربانی والا جانور ہے، اس سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک کہ جو راہزن ہوتے تھے، جو لوٹنے والے ہوتے تھے راستوں میں، وہ بھی اتنا حیا کرتے تھے کہ وہ جس